قربانی کے گوشت میں کون سا حصہ کھانا ناجائز ہے؟ قربانی کا گوشت ہو یا حلال جانوروں میں کسی بھی جانور کا گوشت ہو، حلال جانوروں میں 22 اجزاء ایسے پائے جاتے ہیں جن کا کھانا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، علماء نے، شریعت نے اس سے ممانعت فرما دی ہے۔ تو جو 22 اجزاء کسی بھی حلال جانور میں منع ہیں، وہی 22 اجزاء قربانی کے جانور میں بھی منع ہیں۔ اب وہ 22 اجزاء کون ہیں؟ میں اس کے لیے حضرت مولانا مفتی زبیر احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئندہ شمارے میں سنی سہماہی، یہ ہے دیکھیے، سہماہی سنی دعوت اسلامی، آپ لوگ آئندہ شمارہ سہماہی سنی دعوت اسلامی کا ضرور حاصل کریں۔ اس میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فتاوی رضویہ شریف سے وہ 22 اجزاء تفصیل کے ساتھ نقل کر کے شائع کر دیں، اس سے آپ کو پوری تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ ایسے میں اختصار کے ساتھ تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں تفصیلی معلومات کے لیے۔ آئندہ جو شمارہ آئے گا سہماہی سنی دعوت اسلامی کا، وہ آپ ضرور حاصل کر لیں۔ 7 چیزیں تو حدیث پاک میں منع کی گئی ہیں، ان میں خون ہے اور خصیے یعنی کپورے، جو جانوروں کے کپورے ہوتے ہیں، خصیہ، تو یہاں کیا بولتے ہیں؟ خصیہ کپورا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، خصیے یا کپورے جو بولتے ہیں، تو حدیث پاک میں خون کو تو حرام قرار دے دیا گیا، کیونکہ قرآن پاک نے بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور باقی 6 چیزوں کے بارے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کو مکروہ تحریمی سمجھتا ہوں۔ وہ مکروہ تحریمی چیزیں کیا کیا ہیں؟ کپورے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بازاروں میں عام طور پہ کپورے بیچتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہی بیچتے ہیں اور مسلمان بھائی خریدتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں۔ سنیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے ممانعت فرما دی ہے، اور ہمارے اور آپ کے امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ دوسری چیز ہے غدہ۔ غدہ کا مطلب ہوتا ہے گلٹی، جو بدن کے اندر جگہ جگہ ادھر ادھر گلٹیاں ہو جاتی ہیں، غدود یا گلٹی، یا یہاں پہ کیا بولتے ہیں؟ گانٹھ، ہاں گانٹھ بھی بولتے ہیں۔ تو گانٹھ کہیے، چاہے غدود کہیے یا گلٹی کہیے، یہ بھی حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے مثانہ، جہاں یعنی پیشاب کی تھیلی، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح سے جو نر جانور ہوتا ہے، نر جانور کا جو پیشاب کرنے کا آلہ ہوتا ہے، وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور جو مادہ جانور ہے اس کے جو پیشاب کی گزرگاہ ہے وہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ غرض اسی طرح سے جو اوجھڑی ہوتی ہے جس میں پاخانہ وغیرہ جمع ہوتا ہے جس ظرف میں، وہ بھی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ غرض کی وہ تمام اجزاء حلال جانوروں کے جن کو دیکھ کر اور جن کو کھانے سے پاکیزہ طبیعتیں، سلیم طبیعتیں، صاف ستھری طبیعتیں گھن کرتی ہیں، نفرت کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں ناجائز و مکروہ تحریمی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ رسول ان لوگوں کے اوپر گھنونی چیزیں، نفرت والی چیزیں حرام فرما دے گا۔ تو جتنی بھی چیزیں خبائث میں آتی ہیں وہ ساری چیزیں ناجائز و مکروہ تحریمی ہیں۔ انہی گندی خبیث چیزوں میں کپورے بھی ہیں، اوجھڑی بھی ہے، نر جانور کا آلہ تناسل بھی ہے، مادہ جانور کے پیشاب کی گزرگاہ بھی ہے، پیشاب کی تھیلی بھی ہے، کپورے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں انہی میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پوری تفصیلات کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں جن میں عام طور پہ ہماری قوم مبتلا ہے، ان کو میں نے بیان کر دیا۔ تفصیلی معلومات کے لیے آپ کو ماہنامہ سہماہی سنی دعوت اسلامی کا مطالعہ آئندہ شمارے میں۔ قربانی کے گوشت میں کون سا حصہ کھانا ناجائز ہے؟